السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد۔ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک تحریر پیش کرتے ہوئے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور سمیت ساری امت مرزائیہ کو ایک چیلنج بھی دوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ تحریر پیش کرتا ہوں جو روحانی خزائن جلد 13 کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 475 ہے۔ کتاب کا نام ضرورت الامام ہے، اس کا صفحہ نمبر 5 اور 6 ہے۔ یہ سکین آپ کے سامنے موجود ہے، تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے، پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تحریر مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اس میں اس کی پہلا پوائنٹ جو قابل توجہ ہے، اس نے یہ بات لکھی کہ مسیح موعود کے زمانہ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے، احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ تو میرا پہلا چیلنج مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری امت بشمول موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور، سب کو میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ایسی پیش کر دی جائے جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ مسیح موعود کے وقت، اس کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دے۔ اگر کوئی حدیث نہ پیش کر سکو تو یاد رکھو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی، اگر وہ بات میری طرف منسوب کی جائے تو ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ تو پہلا چیلنج یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس وعید سے نکالنے کے لیے کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ کوئی مرزائی حدیث پیش کر دے، اور مجھے یقین ہے کہ کسی مرزائی میں اتنی سخت اور اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ یہ حدیث پیش کر سکے۔ اسی تحریر پر میرا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث پیش بھی کر دی جائے تو ثابت کیا جائے کہ اس علامت کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود تھا، کہ کتنی عورتوں کو الہام ہوا، کتنے نابالغ بچوں نے نبوت کی، اور قادیانیوں نے کتنے نابالغ بچوں کو نبی مانا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ پھر سنیے، وہ لکھتا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ جائیے کوئی مرزائی یہ ثابت کر دے آج کہ کسی نابالغ بچے نے نبوت کی ہے مرزا قادیانی کے دور میں۔
اگر ایسا نہیں، اگر کی ہے تو بتائیے تم نے کسے نبی مانا ہے، کس نابالغ بچے کو؟ پہلا چیلنج کہ وہ حدیث پیش کریں، اس اعتبار سے بھی مرزا غلام محمد قادیانی کذاب و دجال ٹھہرتا ہے۔ دوسرا چیلنج کہ وہ بتائیں کہ کس نابالغ بچے کو نبی مانا ہے اور اس نے نبوت کی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اس تحریر کے مطابق دونوں طرح مرزا غلام محمد قادیانی کذاب و دجال ٹھہرتا ہے۔ اور میرا پوری امت مرزائیہ کو چیلنج ہے، جب تم وہ حدیث پیش کر دو گے اور یہ ثابت کر دو گے کہ تم نے فلاں نابالغ بچے کو نبی مانا ہے، تو مجھے جو سزا دو گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں گا۔ لیکن خدا را کوئی مرزائی اس بات کو سوچے اور سمجھے جو چیز میں پیش کر رہا ہوں، کہ اگر ایسی حدیث نہ ملے اور اس حدیث نہ ملنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی نہ ملے کہ کس نابالغ بچے نے نبوت کی ہے، نہ مل سکے، تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی کذاب و دجال پر لعنت ڈال کر اسلام کے میں داخل ہو جائیے گا، ورنہ یاد رکھیے قیامت کے دن ٹھکانہ جو جہنم کا ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، میرا پھر چیلنج ہے کہ پیش کیجئے، اور اس چیلنج کے بنیاد پہ میں کہتا ہوں، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ چیلنج ہے میرا یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب سے جو میں نے تحریر پیش کی ہے، اس کے مطابق کوئی مرزائی اسے امام مہدی اور مسیح موعود ثابت کرنے پر جو سزا مقرر کرو گے مجھے منظور ہوگی۔ اگر تم اسے مسیح موعود ثابت نہ کر سکو تو مرزائیت پر لعنت بھیج کر کے مسلمان ہونا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔